بعض مرتبہ ایسے بھی کرایہ دار آتے ہیں کہ آپ کے اس مکان پہ ہم 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کا خرچہ کریں گے، وہ ہمارا ذمہ ہے، ہم کس طریقے سے کیا کریں گے، آپ کے مکان کو ہم ٹپ ٹاپ بنا دیں گے۔ کون کہتا ہے؟ کرایہ دار۔ اب جو دینے والا ہے اس کو بھی سکون ہے کہ 5 لاکھ روپے جب لگا رہا ہے تو وہ اپنا مکان تو ٹپ ٹاپ ہی رکھے گا، اور جو 5 لاکھ لگا رہا ہے وہ 5 لاکھ جو دے رہا ہے اور لگا رہا ہے تو وہ کرایہ بھی ٹائم پہ دے گا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ ایگریمنٹ سے پہلے بیچ کر باتیں طے ہوتی ہیں۔ تو کتنی آپ عجیب بات کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ اب اس میں تو شرعی مسائل بھی آ گئے نا۔ جی ہاں، میں یہی اسی طرف جا رہا تھا۔ شرعی مسائل یہ آ جائیں گے کہ جب شرط ہو جائے گا نا کہ آپ کے مکان پر 5 لاکھ روپے میں لگاؤں گا، اس پر مجھے یہ دیں، تو یہ تو شرط فاسد ہو جائے گی۔ بعض لوگ اپنے طور پر ایسے شکے لگا دیتے ہیں جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ جو خلاف عرف ہوتا ہے، ایسی شرط لگا دیتے ہیں تو اس سے سودا فاسد ہو جاتا ہے۔ شرط فاسد کون سی ہے کون سی نہیں ہے، عرف کے خلاف کون سی شرط فاسد ہے یا نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ دیکھ کر اور اس شرط کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے۔ جو آپ نے ابھی یہ صورت بتائی ہے یہ شرط فاسد ہی ہے، اس کی جائز صورت بھی کوئی متبادل بن سکتی ہے، لیکن وہ بنائیں تب نا، یعنی ایگریمنٹ سے پہلے جب کرنے جا رہے ہیں اور یہ خیال آ رہا ہے کہ دیکھیے اس طریقے سے نا دونوں کا معاملہ آگے جا کے سیدھا رہے گا، نہ وہ نکالے گا نہ میں تنگ ہوں گا۔ یہاں کتنا بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ اگر یہ 5 لاکھ روپے، جیسے مثال کے طور کوئی سی صورت نکل آئی، اب یہ 5 لاکھ روپے سے لگائے، اب یہ 5 لاکھ روپے لگانے والے کو تو مفتی صاحب اس بات کا یقین ہوگا کیونکہ وہ 5 سال کی کیلکولیشن پر 5 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب یہ اگر مطلب کہ 12 مہینے کے بعد بولتا ہے کہ یار میرے کو مکان خالی کر کے دے، اچانک اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اب خود انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ میں اپنے مکان میں آ کر رہا ہوں، ایسے موقع پر جب اس پر آفت پڑی اور وہ آتا ہے اپنے مکان پر واپس، اب کیا کرے گا؟ اس وقت دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو پہلے سوچے نہیں تھے۔ تو ایک تو شرعی مسائل جو ضروری ہیں شرط فاسد وغیرہ کے اعتبار سے، اور ایسا کام جو اپنے مفاد کے اعتبار سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے تو اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے شرعی مسائل بھی ہیں، گناہ کا سلسلہ بھی ہے، اجارہ فاسد ہوگا تو اجرت کی بھی جو ہے وہ صورتیں رہتی ہیں، تو وہ سارے پہلے سیکھ لینے چاہیے۔ کم از کم جو آپ نیا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی شک کا آپ اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی شرعی رہنمائی جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کریں، اور پرانا کام بھی جو آپ کر رہے ہیں کنٹینیو، اس کی شرعی رہنمائی پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جتنا پرانا کام میں کر رہا ہوں شریعت اس کو انڈوس کر رہی ہے۔